أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا نعمائه وآلائه والصلاة والسلام على رسوله وأنبيائه وعلى سيدنا سيدكم وخاتمهم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد عزیز محترم، میں نے ایک موضوع کو چنا تھا تاکہ آپ کے ساتھ اس موضوع کو گفتگو کر سکوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو یہ فتویٰ ہے خصوصاً توضیح المسائل جو پیش کیا جاتا ہے اس میں واضح فتویٰ لکھے ہوئے کہ اگر کوئی شخص یہ عمل انجام دے گا تو یہ کام حرام ہے اور یہ چیز اس پر واجب ہے، یہ چیز کرنا جائز ہے اور یہ چیز کرنا ناجائز ہے، یہ چیز مکروہ ہے۔ تو لوگ اس کتاب کو توضیح مسائل کو دیکھ کر اس شبہ میں پڑ جاتے ہیں، اس مسئلے میں پڑ جاتے ہیں کہ مولویوں نے صرف اپنے ہی طرف سے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے، حالانکہ یہ اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو انہوں نے لکھا ہے کہ توضیح مسائل، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ ایک مثال پیش کرتے تھے، ہمارے استاد محترم بتاتے تھے کہ اتحاد کرنا سوئی کے ساتھ ایک پہاڑ کو کھودنا، ایک سوئی کے ذریعے پہاڑ کو کھودنا اور پہاڑ کو کھودنے کے بعد اس زمین تک پہنچنا اور زمین میں سے پانی کو باہر نکالنا، تو اتنا بڑا مشکل ہے اتحاد۔ بڑی عمر لگانی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ سالوں سال لگ جاتے ہیں اس اتحاد کی ڈگری پر پہنچنے کے بعد۔ اس کے بعد پھر بھی یہ آسان نہیں ہے، علم حاصل کرنا صرف آسانی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں کچھ قواعد اور قانون ہوتے ہیں کہ کیسے دلیل لی جائے۔ ہمارے ہاں چار چیزیں جو ہیں وہ حجت ہوتی ہیں۔ چار چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے قرآن، اس کے بعد ہوتی ہے سنت، اجماع، عقل۔ قرآن، سنت، اجماع اور عقل، یہ چار چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے ذریعے ہم حجت کو پہچانتے ہیں، اور اس کے اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے لیے کوئی اور قوانین ہے۔ سب سے پہلے کسی حکم کے استبات کو ڈھونڈنے کے لیے، حکم کے استبات کو پانے کے لیے قرآن سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اگر قرآن سے حکم سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو پھر سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سنت کے یہاں پر دو قسم کرتے ہیں، اہل سنت والے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل اور سنت ہے، لیکن ہمارے ہاں ائمہ معصومین 14 معصومین کے جو بھی اقوال ہیں، قول ہے اور ان کے فعل ہیں، ہم ان کو بھی سنت مانتے ہیں۔ پورے اہل بیت کے 14 معصومین کے قولوں اور فعل کو ہم سنت مانتے ہیں، لیکن اہل سنت والے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو سنت مانتے ہیں۔ اجماع، علماء کا اجماع کسی چیز پر، کسی مسئلے پر، تو اس اجماع کے ذریعے۔ اس کے بعد عقل کیا کہتی ہے، پہلے قرآن سے رجوع کرتے ہیں، اس کے بعد سنت سے، اس کے بعد اجماع اور اس کے بعد عقل۔ پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی تو اس پر اور چیزوں پر ایک مراحل بیان کیے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے فتویٰ نکالی جاتی ہے کہ بھائی کس طرح ایک فتویٰ کی طرف پہنچنا ہے۔ اب دیکھو ایک مسئلہ ہے وہ پیش ہوتا ہے کہ بھائی نماز واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اس کی تو واضح نص موجود ہے، پھر سنت کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ معصومین نے اس چیز کے بارے میں کیا تنبیہ کی، تاکید کی ہے، اور اس کے بعد اگر ان دونوں چیزوں میں احوال و زمان نہیں ہوتا تو پھر اجماع کی طرف۔ ہمارے یہاں کی کتب ہیں لکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تاکہ احادیث کا مجموعہ، وہ بھی قوی احادیث، مضبوط مستند روایات کے ساتھ ایک فتویٰ کو نکالا جاتا ہے کہ فتویٰ کیسی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی توضیح مسائل یوں پھینک دیتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا لکھا ہے، اگر وہ اپنی طرف سے نہیں ہے۔ یہ جو پورا رجوع کرنا ہے، یہ جو انسان کا رویہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں پیچھے اس کے کیا حقائق ہیں۔ اتنے سارے کتاب جلد موجود ہیں، جامع الاحادیث کتاب ہے، وسائل الشیعہ کتاب ہے، ان کے پڑھنے کے بعد اور دوسروں کے بعد ان میں ساری احادیث لکھی ہوئی ہیں، بابیں لکھی ہوئی ہیں، روایت کے ساتھ نبی نے کیا فرمایا، فلاں امام نے کیا فرمایا، امام نے کیا فرمایا، کیا قول ہے ان کا، کیا فعل تھا، کس کی چیز کی روایت، یہ سب وہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے پھر بھی قاعدے اور قوانین ہوتے ہیں کہ کس طرح فتویٰ نکالی جائے، اس کے بھی بہت سارے قاعدے قوانین ہیں اور ان کے بھی کچھ مراحل ہیں جو کہ تو وہ پڑھنے کے بعد ان کے طریقہ سمجھ میں آتا ہے فتویٰ کیسے نکالی جائے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی آسانی کے لیے صرف توضیح مسائل آسان بنایا گیا کہ اللہ اور رسول، قرآن اور سنت، اجماع، عقل کے ذریعے
آپ کی آسانی کے لیے دنیا کی اور آخرت میں کیا کہتے ہیں آشنائی کے لیے اللہ کے سامنے آپ کے اعمال کو صحیح پیش کرنے کے لیے وہ توضیحی مسائل کو پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح مسئلہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے پاس 3 مراحل ہیں، یہاں تو وہ خود مجتہد بنے کہ خود ان اعمالوں کو سمجھے اور اس پر عمل بھی کرے اور دوسروں کو بتائے، یا تو انسان خود مجتہد ہو یا تو پھر کسی مجتہد کی پیروی کرے جو اسے صحیح بتانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ وہ جب لکھتا ہے توضیح المسائل تو اس کے اوپر لکھتا ہے کہ جو بھی میرے توضیح المسائل پر عمل کرے گا اللہ کے سامنے وہ بری الزامہ ہوگا، اللہ کے سامنے میں اس کا جواب دے گا اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے، کیونکہ اس نے محنت کی ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ کر آپ کے لوگوں کے لیے محنت کی ہے، تو وہ اس محنت کا صلہ دیتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب احتیاط کریں، پھر خدا کی طرف آپ رجوع کریں، ان سے بھی آپ خود حال عمل کریں۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ خود مجتہد نہیں ہے یا کسی پر عمل نہیں کرتے، نہیں، احتیاط کریں، آپ کے پاس تیسرا راستہ ہے، احتیاط کریں اور پھر خدا کی طرف آپ رجوع کریں۔ مثلا ایک مثال آخر پیش کرتا ہوں، اختتام کروں اس کو۔ آخری مثال یہ ہے کہ جو بیان کی جاتی ہے آخری مثال کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہم اس کے اہل خبر، اس چیز کے ماننے والے کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اس چیز کو اچھی طرح، ہمیں کسی بیماری کے بارے میں نہیں پتا تو ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی چیز کو بنوانا ہے کارپینٹر کو بلائیں گے، اور دوسرے مسائل ہیں جو ہم سے حل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کی طرف رجوع کریں۔ اس طرح ہمیں حجت اللہ کے حکم کی کوئی علم نہیں ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں کے اصل کو پہچاننے کے لیے، اصل چیزوں کو سامنے سمجھنے کے لیے ہمیں اہل خبراء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اور فتویٰ حاصل کرنی ہے۔ اور آپ جس کو بہتر اور زیادہ عالم سمجھتے ہیں اس کے حکم اور اس کے فتویٰ پر عمل کریں، اور وہ آپ ان کے حکم پر عمل کرنے سے بری الزامہ ہوں گے اور اللہ کی طرف سے وہ جواب دہ ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ ہم نے اس پر عمل کر کے یہ عمل انجام دیا تھا۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ ہمیں ان مجتہدین سے فتویٰ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر اس کام سے دور رکھے جو دین اہل بیت میں شر پیدا کرنے کی باعث بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔